میں ہوں نوید ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں امین شیر. اچھا، چند دن قبل بھی آپ کو اسٹوری بتائی تھی کہ امین شیر کو راولپنڈی سے اغوا کیا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا جرگے کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرا جو جبران رشید ہے، بیسیکلی ان کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے، اور ان کے کزن مقصود عالم، یہ دونوں اس سے پہلے بھی ان کے متعدد واقعات اس طرح کے سامنے آئے، لیکن یہ کمیٹی چوک سے اغوا کیے گا. یعنی بہانے سے اس کو بلایا گیا. بلانے کے بعد بنی گالا میں ایک لائف لائن ریہیب سینٹر ہے، جس کا اپنا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے کہ جنرل برکی جو ہیں ان کی رشتہ داری شو کر کے وہاں پر کاروائی ڈالتے ہیں. اور 2019 میں بھی ایک سکینڈل آیا تھا جس کو اقرار حسن نے بھی اٹھایا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کر کے ان سے چیزیں بنوائی جاتی ہیں، اور یہ ریہیب کے نام سے فنڈنگ بھی لے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے اور دوسری بھی ہے. اس پہ ہم الگ سے ایک سٹوری کریں گے ویسے کہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے وہاں کے خاتون کو بٹھا کر، اور وہاں پر یہ اس طریقے سے یعنی بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو. اینی ہو، یہ واقعہ ہے جناب 4 جون 2024 کا. امین شیر کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے کمیٹی چوک سے، لائف لائن سیدھا لایا جاتا ہے، اس وہاں پر موبائل چھین لی جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے ایک گھر ہے. ان تمام چیزوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے. سامنے گھر میں 4 دن تشدد کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ وحید آباد چوکی ہے پشاور میں، یعنی تھانہ چمکنی کی، وہاں پر جا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں کے بعد اور بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں منشیات کا پرچہ ہے. اینی ہو، کیس چلتا ہے، اتنے میں ان کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، یعنی اغوا کی، اور وہ BBA کروا کے آ جاتے ہیں جناب پھر. اور اس کے بعد سیشن کورٹ سے ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے. اس سارے کھیل میں SP صاحب ہیں جناب فیصل سلیم صاحب، راول کے SP ہیں. یہ سارا معاملہ ان کو پتا ہے، اور بری طرح سے وہ ناکام ہو چکے ہیں. یعنی SP صاحب، مطلب کہنا بھی تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا کہ ایک SP لیول کا بندہ جس کو ساری چیزوں کا پتا ہو، اور اس کا ASI جو ہے خرم شہزاد یہ کہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، اور ابھی تک وہ ہزاروں روپے ایزی پیسہ لے چکا ہے. تو SP صاحب فیصل صاحب کو میرے خیال سے یا تو فوراً وردی اتار دینی چاہیے اور کچھ اور کام کرنا چاہیے. اگر آپ کو اتنا کچھ بتانے کے باوجود ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نشاندہی کے باوجود بندے سریعام جاتے ہیں، اور خرم شہزاد صاحب ابھی تک جتنے پیسہ لے چکے ہیں سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے. SP راول صاحب فیصل صاحب کو بتایا گیا ہے، اس کے باوجود DSP اور یہ سارے ملوث ہیں، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کہ وہ باثر ملزمان ہیں. یعنی جب پولیس خود کہے کہ باثر ہے تو پھر لعنت بھیجتے ہیں اس طرح کی جو ہمارے انصاف دینے والے ادارے ہیں، کہ وہ اگر اس لیول پہ گھٹیا اور نیچ حرکت کریں گے تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا اور کیا چیزیں ہوں گی. یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پوزیشن یہاں راولپنڈی میں ہے، یہ راولپنڈی اسلام آباد کے تھانوں میں یہ ہو رہی ہے. باقی دور کی بات کیا کریں. مجھے بتائیے گا امین شیر، آپ کے ابھی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں، ہمیں سارا پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آ کے جس طریقے سے جاتے ہیں، اور تفتیشی، آپ مجھے بتائیں آخری 3 تاریخوں میں تفتیشی نہیں گیا. یعنی کورٹ میں جب بلایا جاتا ہے تفتیشی نہیں جاتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پہ پریشر ہے. SP صاحب بتائیں گے کہ ایک تفتیشی کون ہے؟ خرم شہزاد کے بارے میں ذرا پرانا کیس تو نکالے ذرا، کہ یہ کتنی دفعہ متل رہ چکا ہے، پیسے لیتا رہا ہے، منشیات کا یہ عادی ہے. اور مطلب آپ اس قدر ڈٹائی سے راولپنڈی اسلام آباد میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کرمنل خود پولیس میں موجود ہوں گے تو آپ اس طرح کے کیسز کیا آپ عوام کو آپ کیا رائے دیں گے؟ اور جب لاقانونی عروج پہ ہوتی ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے 6 دن کیا، کیا یہ لوگ بھی اسی طرح ان کے ساتھ کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا؟ تو یہ جو جبران رشید ہے اور ان کی بیک گراؤنڈ آپ اگر جانتے ہوں گے، یا جو ریہیب سینٹر ہے، افسوس کی بات ہے سارا کا سارا کرمنل ریکارڈ موجود ہے. اس کے باوجود SP راول صاحب سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تو پھر معذرت کے ساتھ پھر الفاظ ایسے نکلتے کہ وہ اس سے جاب کے قائل اہل نہیں ہے. ان کی SP کلانا بھی میرے خیال سے وہ ان کو گوارا نہیں دیتا کہ اگر وہ ان کے متعلق بندے اگر سریعام یہ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں، مجھے پیسے دیں، ایزی پیسہ کروا رہا ہے اور وسائل نہیں ہے راولپنڈی میں بیٹھ کے، اور تفتیشی کورٹ میں پیش نہ ہو اور ہر پیشی میں پیسے مانگے، تو پھر میرے خیال سے کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. امین شیر، آپ بتائیے گا اب کیا پوزیشن ہے، اور آپ ابھی کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز رہ گئی ہے جو بتانے والی ہے؟ مہربانی ستی صاحب، چونکہ سارا واقعہ سے آپ بخوبی علم رکھتے ہیں آپ، تو یہ جو 29 تاریخ کو محترم سیشن کورٹ سے جو فیصلہ آیا تھا، ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی تھی، وہ دن اور آج کا دن پولیس نے میرے اس کیس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے. اچھا، گرفتاری نہیں ڈال رہے، وہ سریعام آ رہے ہیں گرفتاری کی، چلو BBA ہوئی ہے پھر منسوخ ہو گئی، اس کے باوجود تفتیشی لاسٹ 3 ماہ سے کیوں نہیں آ رہا، 3 تاریخوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟
تو وہ یہی کہہ رہا ہے جی کہ اس کے وسائل نہیں ہیں. ہوں، اچھا وہ اس وقت جو ملزمان ہیں وہ باثر ہیں. ہوں، مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نشاندہی کریں. کیا میں ہوں۔ نشاندہی پنڈی اسلام آباد جیسے شہر کے اندر مجھ نہیں، جیسا آپ نے آدمی جو کو نشاندہی پکڑنے کرائی جاؤں؟ ہے لائف لائن میں جا کر اس بندے کا بتایا، جو بندہ آپ بتا رہا ہے کہ میں جنرل صاحب کے آرڈر پہ آیا ہوں، وہ کون ہے جنرل یار؟ اس کو بھی تو سامنے لائے. اور آپ نے کیا جو ایجنسیز کا نام لے رہے تھے، آئی ایس آئی کا نام لیا، ایم آئی کا لیا، آپ نے درخواست دی، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ اور اگر کیا یہ جو ایجنسیاں ہیں اس طرح سریعام دھمکیاں دیتی ہیں اور وہ اٹھاتے ہیں اور یعنی اس طریقے سے ہوتا ہے، کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے درخواست دے دی نا. آپ انٹیلیجنس کے ادارے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کام نہیں کرتے، اور جو کسی کا نام لے رہا ہے اس کو آپ نشاندہی کروا رہے ہیں، وہ بندہ وہ موجود ہے اور پولیس وہاں گرفتار نہیں کر رہی. کیونکہ ملزمان نے کورٹ کے اندر اپنی موقف یہ اختیار کی تھی کہ ہم نے امین شیر کو اغوا نہیں کیا ہے، یہ ہوں. جھوٹ بول رہا ہے. اس نے 5 تاریخ کو جبران رشید کے نمبر پہ کال بھی کی ہے، جو کہ میرا موبائل جو کہ 4 تاریخ کو ایک شخص آپ نے کی جو مجھ سے چیزیں اٹھایا خریدی گئی تھا، تھی، اٹھائی گئی تھی چیزیں آپ کی، وہ کہاں ہے ابھی تک؟ وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئی ہے. جس ہوں. بندے کو ریہیب سینٹر کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ ہے جس نے مجھ سے موبائل اٹھائی، یہ پولیس نے آج تک اس کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی کام نہیں پولیس آپ کیا. کے ساتھ گئی، دیکھ کے آئی، بالکل. سارا کچھ کیا، ویڈیو بھی وہاں دیکھی؟ پہ ہوں. بہرکو کی پولیس بھی تھی اور آئیو پنڈی وارث خان تھانے کا بھی تھا. انہوں نے ان کے سامنے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بندہ ہے جس نے ہوں. مجھ سے موبائل اٹھائے ہیں. ہوں. آج تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. اس حوالے سے میں نے سی پی او صاحب کو ایک درخواست بھی گزاری تھی، جو کہ ہوں. ڈی ایس پی وارث خان کے پاس اب بھی موجود ہے، صحیح. لیکن گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. اور اس کے اندر ایک ریکویسٹ میں نے یہ بھی کی تھی کہ ریہیب سینٹر کی جو سی ای او ہے محترمہ ہیں، ہوں. ان کے پاس میرا 1 گھنٹہ 10 منٹ مجھے ادھر رکھا گیا تھا. اس اس میں کی سے ریکارڈنگ بھی ہے. 1 منٹ اور 42 سیکنڈ کی الگ سے اس کے موبائل کے اندر ریکارڈنگ رکھی گئی ہے، ہوں. جو کہ اس نے پولیس کو پرووائڈ بھی کی ہے. آیا کہ تو اب وہ کیوں، وہ کون لے کے گیا آپ کو وہاں پہ؟ لے کے جانے والے جو یہ جبران رشید ہے اور مقصود عالم ہے، یہ اگر آپ کو لے کے جاتے ہیں، پولیس کو آپ بتا دیتے ہیں، ہماری ویڈیو بھی سامنے آ جاتی ہے، بندہ بھی مان رہا ہے کہ میں نے ہی موبائل آپ سے لیے، اس اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ ستی بھائی اس خاتون کا ایک آڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ملازم ہیں، میرا جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ معصوم ہے. ان کی پوری طریقے سے وکالت کر رہی ہے. وہ یہ وہ تو نہیں ظاہر کہہ کریں رہی ہے گی. کہ یہ ان لوگوں نے یہ اس کیا میں ہے، پولیس جبکہ کا کیا ویڈیو وہ کردار ہے؟ خود پرووائڈ پولیس کر کا رہی ہے. کردار کیا ہے؟ وہ تو چلو جو بھی ہے وہ اپنا پولیس نے جواز دیں اب گے. تک میرے کیس کے اندر کھل کر کے ملزمان کو پکڑنے کے لیے کوئی ہوں. کام نہیں کیا ہے. بالکل آپ ناکام یہ رہے ایس ہیں. پی فیصل سلیم صاحب سے ملے ہیں کبھی؟ میں نہیں ملا ہوں سر، فیصل سلیم صاحب سے میں ان کو نہیں سارا ملا ہوں. واقعہ آپ بتایا گیا ہے، میڈیا نے بتایا، سب ان کو پتا ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ خرم شہزاد جو کہ کرمنل ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اگر میں اس کے اوپر الگ سے سٹوری کروں گا کہ فیصل یہ نہیں، خرم شہزاد کون ہے، کتنی دفعہ متل رہا ہے، اس کی یہ خود منشیات کا عادی ہے، پیسہ یہ ایزی پیسہ سے اپنے ثبوت اپنے پاس موجود ہے. تو ایس پی فیصل صاحب کو تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ ان کو پھر یہ عہدہ لینا ہی نہیں چاہیے. یہ عوام کو انصاف دینے کے لیے ہے. جب انصاف نہیں ملتا نا، تو پھر آپ کو یہ سرکار کے یعنی یہ سرکار کی پھر آپ کو فیسلٹی نہیں دینی چاہیے. یہ عوام کی ٹیکس کا پیسہ ہے. اگر آپ لوگ یہ وردی پہن کے تو بدماشی کرتے ہیں، اور یہ آپ کا جو تفتیشی ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، اور وہ بجائے ملزمان کو پکڑنے کے وہ مدعی کوئی جو ہے وہ کہے کہ پیسے دے دو اور وہ آپ کریں، تو پھر آپ فیصل سلیم صاحب آپ کو سارے واقعے کو بتانے کے باوجود اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اور یہ 2 ماہ ہو چکے ہیں، تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ سارے ملوث ہیں. اب اس کی جسٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ عام ایک گلگت بلتستان کا باشندہ ہے، یہاں راول پنڈی میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، کے پی پولیس انوالو ہوتی ہے، آپ سب سچ سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود ایس پی صاحب آپ یعنی انصاف دینے سے، یعنی آپ گرفتاری کرنے سے جو ہے قاصر ہیں. کورٹ نے بھی آرڈر دے دیے کہ ان کی منسوخ ہو گیا، بی بی اے منسوخ ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ کی پولیس، آپ کا ڈی ایس پی ان کرمنل کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے دوسرے پارٹی کو بلاتا ہے کہ آپ آ کے بتائیں کہ کیا ہے. کرمنلز کو بلا کے اگر اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو آپ کیا مطلب کس طرح کے انصاف دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ راول پنڈی جیسے کیا ساتھ ہی جو ہے یہ جڑواں شہر ہے، وہاں پر اگر یہ انصاف کی صورتحال ہے تو آگے کیا بات کریں گے؟ تو آپ کیا ریکویسٹ کریں گے آئی جی سے، وزیر داخلہ سے، جو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ملک کی جو حالت ہے تو آپ کو بتائیے. میں وزیر داخلہ سے، اعلیٰ عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایجنسی کا نام لے کے یہ لوگ مجھ پہ تشدد کرتے رہے ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ان اور ایجنسی لوگوں کا انوالو بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اگر ان کا ایجنسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، صرف نام لیتے رہے ہیں، میرے ملک کی ایجنسی کا نام کو بدنام کرتے رہے ہیں. مجھے انصاف دلایا جائے. باثر ضرور ہیں لیکن انصاف عدالت کے سے، آگے تو سر کوئی بھی قانون نہیں سے ہوتا نا. باثر. یہ
ज्यादा नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल फैसल सलीम साहब, आप अगर मामला समझते हैं, जब एजेंसियों का नाम लेकर एक गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे को रावलपिंडी से उठाकर तशद्दुद बनाया जाए और उसको कहा जाए कि एजेंसियों के बंदे हैं, आप वो आपको बताया भी जाए कि एजेंसियों के बंदे नहीं थे, वो एक माफिया है, वो इससे पहले 2019 में भी ये लाइफ लाइन के नाम पर वहां पर तशद्दुद किया गया, लोगों को अगवा किया करते रहे, और उसके बावजूद आपका जो तफ्तीशी है वो कहे कि वो बासर हैं, हमारे हाथ कटते हैं, हमें पैसा चाहिए, तो फिर शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को। रावलपिंडी पुलिस पहले ही बदनाम हो चुकी है, और आप जैसे लोग अगर इसमें इस तरह के अफसरान की छुट्टी नहीं करवाएंगे तो फिर आपके ऊपर एक धब्बा लगेगा, और मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम अज कम इस अवाम को इंसाफ अगर आप नहीं देंगे तो आने वाले वक्तों में यही अवाम फिर आपको पता है कि कहां तक जाती है। अभी तक लेते हैं।